اس وقت دنیا کے کسی بھی خطے میں بسنے والا مسلمان اطمینان کی زندگی گزارتا ہوا نظر نہیں آتا، اضطراب کی کیفیت سے دوچار ہے، پریشانی میں زندگی گزار رہا ہے، اور بے قراری اس کی زندگی کا ایسا لگتا ہے گویا کہ مقدر بن چکی ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی کوشش جو اس وقت امت مسلمہ کے لیے پوری دنیا میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمان کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جائے یا کمزور ہو جائے۔ الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، آپ اگر دیکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جہاں اونچی پوسٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کی پہلی فکر یہی آپ کو نظر آئے گی کہ شکوک و شبہات اسلام سے متعلق پیدا کیے جائیں اور نوجوان نسلوں کو اسلام سے دور رکھا جائے، یا اسلام کے ماننے والوں کے دلوں کے اندر اسلام سے متعلق اتنا کنفیوژن پیدا کر دیا جائے کہ وہ کسی طرح سے اسلام پر قائم رہنا یا استقامت کے ساتھ اپنی زندگی اسلام پر گزارنا وہ اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ آج کالج اور یونیورسٹی کا آپ جائزہ لے لیں، ہمارے وہ بچے جو دنیاوی تعلیم کے لیے کالج اور یونیورسٹی میں قدم رکھتے ہیں، قدم رکھتے ہی ان کی پہلی سوچ یہ بنتی ہے کہ ہم کس گھر میں پیدا ہو گئے اور کس طریقے کے ماحول میں ہم نے پرورش پائی۔ یہ دیکھیے یہاں پر گانا آزادی کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے لوگ ہر قسم کی آزادی کے ساتھ برائی کرتے نظر آتے ہیں، ہمیں تو کھانے پر ٹوک، پینے پر ٹوک، دیکھنے پر ٹوک، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ یار اس طریقے کی پابندی ہم کب تک برداشت کر سکیں گے؟ دنیا کی ساری قومیں آزادی کے ساتھ جی رہی ہیں، ہمیں آزادی سے جینے کا حق کیوں نہیں؟ اس طرح سے کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام کی سچائی اور اسلام کی تعلیمات سے ناآشنا ہیں، ناواقف ہیں، جس کی بنیاد پر وہ اس قسم کے جملے یا اس قسم کی فکر کے شکار ہو رہے ہیں۔ ایسی سچویشن کے اندر یہ دارالعلوم جہاں سے نکلنے والے علماء، حفاظ، قراء، مفتیان کرام اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے علاقوں میں یا جہاں تک وہ پہنچ سکتے ہیں وہاں پہنچ کر جتنوں تک اسلام کی تعلیمات پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجتاً جو کچھ تھوڑا بہت ابھی ماحول آپ کو کسی حد تک دین کا نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہمارے علماء، ہمارے مشائخ اور ہمارے دین کے داعیوں کا بڑا کردار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ریسیشن کا دور چل رہا ہے، اور مستقبل کے حالات کے متعلق پیشن گوئی کرنے والے برجستہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ماضی کی جو پوزیشن تھی ریسیشن کی اس سے زیادہ خطرناک پوزیشن 2025 میں ہونے والی ہے۔ کاروبار مندہ ہو جائے گا، مہنگائی آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آئے گی، اور انسان کے لیے گزر بسر کسی حد تک بہت ساروں کے لیے مشکل ہوگا اور بہت ساروں کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ دراصل یہ اپنے اعتبار سے وہ لوگ تجزیہ کرنے کے بعد، انالیز کرنے کے بعد یہ پیشن گوئیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نتیجتاً بہت سارے لوگ اس چیز کو صحیح مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے اس چیز کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ اب کون سی راہ اختیار کی جائے جس کی بنیاد پر ہماری تنگ دستی دور ہو جائے، ہماری پریشانی دور ہو جائے اور ہم مستقبل میں اچھی طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ یقیناً یہ سوچنا اچھا ہے، اس سوچنے پر جو ہے کوئی قدغن نہیں لگا سکتا۔ یقیناً اس کے بارے میں منصوبہ سازی بھی ہونی چاہیے، منصوبہ بندی بھی ہونی چاہیے، اور مستقبل کی تابناکی کے سلسلے میں اور خیر و عافیت و اطمینان کے ساتھ اپنے اہل و عیال اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی فلاح اور بہبودی کے سلسلے میں پلاننگ ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ عز و جل کی عظمت پر قربان جائیے کہ رب قدیر جل جلالہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے، اس لیے کہ وہی خالق فطرت ہے۔ انسان کی فطرت ہے کبھی وہ خسارہ برداشت نہیں کرتا، انسان کی فطرت ہے کبھی وہ گھاٹا گوارا نہیں کرتا، انسان کی فطرت ہے کبھی کسی ایسے کاروبار میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس کاروبار کے اندر شامل ہونے کے بعد اسے نقصان ہو، اسے خسارہ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر آپ جب بھی گہرائی سے دیکھیں گے تو یہ چیز آپ کو نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر کبھی صرف دنیا ہی کی کامیابی کی بات نہیں ہوگی، کبھی صرف اخروی کامیابی کی بات نہیں ہوگی،
جب بھی پیغام اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ پڑھیں گے تو دونوں جہاں میں کامیابی کا نسخہ اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ وہ کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جس میں یک طرفہ کامیابی ہو، دونوں جہاں میں کامیابی کیوں کر ممکن ہے، یہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر آپ کو ملتا ہوا دکھائی دے گا۔ میں نے سورہ فاطر کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں پروردگار جل جلالہ خسارے سے کون بچے گا، نقصان سے کون بچے گا، اور وہ کون سی تجارت ہے جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، جس میں نقصان ہے ہی نہیں، اسی کی طرف میرے پروردگار نے رہنمائی فرمائی۔ اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے تین اعمال کے تذکرے کے ساتھ، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ پہلا کام، اللہ کی کتاب کی تلاوت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کا بے شمار اس کے فائدے موجود ہیں۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کے آپ اگر احادیث کے ذخیرے کو دیکھیں اور تلاوت کو اللہ عز و جل نے کہاں کہاں منسوب کیا، اور خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر نے جس چیز کا حکم دیا اس میں تلاوت کے بارے میں بھی آپ کو ارشاد ملے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کی کتاب کی تلاوت یہ کتنی عظمت والی چیز ہے، کتنا عظیم کام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل تلاوت کو اپنی طرف بھی منسوب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں رب قدیر نے تلاوت کو اپنی طرف بھی نسبت فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا اتلو ما اوحیا، میرے محبوب جو آپ پر وحی کی گئی اس کی تلاوت کرو۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تلاوت کتنی معنی خیزی رکھتی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی کتنی عظمت موجود ہے۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ہزارہ سال پہلے انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے جس رسول کی آمد کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد فرمائی، وہ دعا یہی تو تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ایسے رسول کے آنے کی دعا اور ایسے رسول کے مبعوث ہونے کی دعا انہوں نے فرمائی تھی جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی بندہ اللہ کی کتاب سے اعراض کرنا شروع کر دے، جب کوئی بندہ اللہ کی کتاب سے تعلق توڑ دیتا ہے، اور جب اللہ کی کتاب کو تاکہ زینت بنا دیتا ہے، اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیتا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر پروردگار جل جلالہ یہی نہیں کہ رب قدیر جل جلالہ سے پریشانی کسی ایک چیز میں عطا کر دیتا ہے، نہیں بلکہ اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے، روزی میں تنگی آ جاتی ہے، اس کی قبر بھی تنگ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے، اس کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، جسے پروردگار نے اپنی کتاب کے اندر ایک مقام پر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ آپ اندازہ لگائیں یہ قرآن مقدس سے اعراض ہی ہے جس کی بنیاد پر آج انسان کی زندگی کے اندر تنگی نظر آ رہی ہے، دل بھی تنگ ہو رہا ہے، اور عجیب کیفیت سے آج کا انسان دوچار ہے، کبھی سینہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی مالی بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو کمزور کر دینا۔ اللہ اکبر۔ آج میں پڑھ رہا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا، اللہ عز و جل نے جن لوگوں کو اسفل سافلین کا شکار کیا، سب سے نچلے درجے میں جن کو پہنچا دیا، لیکن کن لوگوں کو اللہ نے بچایا؟ تو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ الایمان جو فرمایا گیا، الا الذین آمنوا جو فرمایا گیا، اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن اللہ عز و جل کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قلبی سکون بھی عطا کرتا ہے، اس کی تلاوت کرنے والے کے رزق کے اندر اللہ عز و جل کو شادی بھی عطا فرماتا ہے، اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی خوشیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہی کتاب تو ہے جس طریقے سے دنیا میں اس کتاب کو پڑھنے والا اللہ عز و جل کی بارگاہ سے انعام و اکرام کا حقدار ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کتاب کی تلاوت کرنے والے کو اللہ قیامت میں اس طرح سے بلندی عطا کرے گا کہ فرمائے گا اقرا ورفع، قرآن پڑھ اور بلندی پر چڑھتا چلا جا۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن بلندی کی طرف لے جانے کے لیے ہے، یہ قرآن اللہ عز و جل عروج کے لیے نازل فرمایا کہ اس کتاب سے وابستگی کے بعد اس کتاب کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کتاب پر عمل بھی کرو۔ یہ کتاب صرف تلاوت ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ پروردگار جل جلالہ نے فرمایا اتبعوا ما
انزل الیکم من ربکم، یہی کتاب ہے۔ جب اس کی پیروی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ خود رب قدیر نے اپنی کتاب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ اکبر، یہ برکت والی کتاب اللہ نے ہم نازل فرمائی، اور اس کتاب کے حوالے سے فرمایا اے رحم و کرم کے متلاشیوں، اس کتاب کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو، تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہو جائیں گی۔ آپ اندازہ لگائیں اس کتاب سے ہمارا تعلق کتنا رہ گیا، اس کتاب سے ہمارا معاملہ کتنا درست نظر آتا ہے۔ ذرا آپ دیکھو اور اپنے بارے میں غور کرو۔ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے پریشانیوں کے عالم میں ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا، ہم کیا کریں؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، اس پریشانی کا حل اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں رکھا ہے۔ خود رب نے اپنی کتاب کی شان بیان فرمائی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ کتاب، یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں معاشرے کے اندر اگر امن چاہیے، معاشرے کے اندر جھگڑے فساد پیدا ہو چکے ہیں، ان جھگڑے فساد کو ختم کرنا ہے اور معاشرے کو پرسکون بنانا ہے، اس کا دستور بھی اللہ اپنی کتاب میں عطا فرماتا ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ۔ آپ اندازہ تو لگائیے، اختلاف کا خاتمہ چاہتے ہو قرآن کی رہنمائی حاصل کرو، گھر میں خیر و برکت چاہتے ہو قرآن کی رہنمائی حاصل کرو، طبیعت کے اندر قرار چاہتے ہو قرآن سے رہنمائی حاصل کرو، نور چاہیے، روشنی چاہیے، اس کتاب سے حاصل کرو۔ یہ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ اس مدرسے کے اندر یا کسی بھی سنی دارالعلوم میں پڑھنے والا بچہ جب قرآن پڑھتا ہے، جب قرآن کے معنی اور قرآن کے اسرار و رموز کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جب علم قرآن کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے، معاشرے کا مزاج بڑا عجیب ہے۔ ان بچوں کو آدمی ہمدردی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بچے زیور علم سے آراستہ مدرسوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ بچے ہمدردی سے دیکھنے کے لائق نہیں، عزت سے دیکھنے کے لائق ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان بچوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہمان بنایا ہے۔ یہ مہمان رسول ہیں، اور اندازہ لگائیے ان کے لیے معصوم فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ کتنی عظمت ہے ان کی، کتنا اونچا مقام ہے۔ اور وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے، قرآن حفظ کرانے کے لیے دارالعلوم کے اندر ایڈمیشن دلواتے ہیں، پڑھواتے ہیں، جانتے ہیں ان بچوں کے ماں باپ کا مقام قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو ایسا لباس قیامت کے دن عطا کیا جائے گا جیسے لباس کا تصور دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا جو سورج سے زیادہ چمکتا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کو دینی ادارے کے اندر داخلہ دلواتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، عالم دین بناتے ہیں۔ یقیناً ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ عز و جل بہت اجر عطا فرمائے گا اور بہت عزت و سر بلندی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی چیز جو اللہ عز و جل نے بیان فرمائی وہ تجارت جس میں کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں، اس میں اللہ نے تلاوت کا ذکر فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص تلاوت کا اتنا عادی بن جائے، تلاوت کا اتنا شوقین بن جائے کہ تلاوت اس کی زندگی بن جائے، تلاوت کے اندر اتنا مصروف ہو جائے کہ تلاوت کی بنیاد پر اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں رہتا کہ وہ دعا مانگے، یا دعا کا وقت بھی وہ تلاوت ہی میں خرچ، یا قرآن سمجھنے میں خرچ، یا قرآن پر عمل کرنے میں خرچ کر دیتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی دعا میں وہ جو کچھ مانگنے والا تھا اس سے زیادہ اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی بناؤ، قرآن کی تلاوت کی اپنی عادت بناؤ، اس لیے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھتے ہی قلب کے اندر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، سامان تسکین نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مکہ مکرمہ چھوڑنے کے لیے کس وجہ سے تیار ہوئے تھے؟ کیا کوئی سختی ان پر ہو رہی تھی؟ اس سختی کی وجہ سے؟ ہاں،
سختی تھی ضرور، لیکن سختی کس بات پر تھی؟ قرآن پر۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں بلند آواز سے تو سختیوں کا دروازہ بند ہو جاتا، لیکن صدیق اکبر جواب ارشاد فرماتے ہیں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن اللہ